السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا ڈالا تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو بنا سنوار لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب فرشتے اس کے لیے سربسجود ہو جاؤ۔ بس سب ہی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہ مانا، گھمنڈ کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے ہی سے تھا کہ وہ کافروں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب ہے اور دلوں کے بہت سے بہترین واقف ہے، مگر اس نے امتحان اور آزمائشیں رکھی ہیں۔ چنانچہ اس نے ابلیس سے کہا، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، قرآن میں ارشاد ہے، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور رفعت چاہتی ہے، اور آدم مخلوق کے مٹی سے بنا تھا، اس لیے میرا اور اس کا کیا مقابلہ۔ شیطان نے گھمنڈ کیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں بہترین چیز سے بنا ہوں، لہٰذا آدم کو چاہیے کہ وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اسے سجدہ کروں، کیونکہ میں اس سے بہترین مخلوق ہوں۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر اور رعونت اور اللہ تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی رحمت سے مایوس کر دیا اور محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی بجائے وہ اکڑ گیا اور اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا کی کہ مجھے تا قیامت اتنی مہلت دینا اور میری رسی اتنی زد دراز کرنا کہ میں تیری امت کو، تیرے بنائے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو راندھا درگاہ کر ہی دیا ہے تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں بھی آدم کی اولاد کو راہ راست سے ہٹاتا رہوں گا۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ ہم نے حکم دیا تھا، اور کہا اس نے اس بات پہ کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، فرمایا جا جنت سے نکل جا، تیری یہ ہستی نہیں کہ یہاں رہ کر سرکشی کرے، یہاں سے نکل، دور ہو جا، یقیناً تو ان میں سے ہے جو ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو ابلیس نے اللہ کو جواب دیا کہ مجھے اس وقت تک مہلت دے جب تک کہ مرنے کے بعد لوگ جو ہیں دوبارہ اٹھائے جائیں، مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا ابلیس، تجھے مہلت دیتا ہوں، چونکہ تو نے مجھ پر ابلیس نے کہا کہ چونکہ اللہ تو نے مجھ پر راہ بند کر دی، تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گا کہ تیری سیدھی راہ پر چلنے والوں کو ضرور بھٹکاؤں گا، اور پھر انہیں کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں تیری راہ سے گمراہ کرتا رہوں گا۔ خدا نے فرمایا، جا یہاں سے نکل جا، ذلیل اور ٹھکرایا ہوا ہے تو۔ بنی آدم میں سے بھی جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور البتہ اس کا ٹھکانہ بھی تیرے ساتھ جہنم ہی ہوگا۔ ایک اور جگہ قرآن میں ارشاد ربانی ہے، اور جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا، کیا ایسی ہستی کو خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو زمین میں خرابی پیدا کرے گی اور خون ریزی کرے گی، قتل و غارت کرے گی؟ اے اللہ، ہم تو تیری حمد و ثنا کرنے والے ہیں، تیری پاکی اور قدوسی بیان کرتے ہیں، اور تیری رضا کے بغیر ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری نظر جہاں دیکھتی ہے اور جو مجھے خبر ہے اس کو تم نہیں جانتے۔ سو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ڈالا۔ قرآن مجید میں حضرت حوا کے بارے میں ارشاد ہے، اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا کہ حضرت حوا جو تھیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئیں، جیسا کہ مشہور ہے، اور بائبل میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اس کے جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے، اور عورت جو ہے وہ مرد کی رفیقہ حیات بنتی ہے، اور
بخاری اور مسلم کی روایتوں میں بھی آتا ہے کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور ارشاد ربانی ہے عورت کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی سے پیش آؤ، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی سے مراد عورت کا جی ہونا، یعنی اس کا ٹیڑھا پن ہے، اور اگر پسلی جو ہے جس طرح ٹیڑھی ہوتی ہے، اس طرح عورت کی فطرت اور اس کی عادات اور اس کی روش جو ہے اس میں بھی تھوڑا سا ٹیڑھا پن پایا جاتا ہے۔ تو جس طرح پسلی ٹیڑھے پن کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، اس طرح عورت کی عادات اور اس کا سلوک جو ہے وہ سب ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق ہی ایسی کی ہے۔ ٹیڑھے پن کو ہم کسی غلط ورڈز میں نہیں لے سکتے۔ ٹیڑھے پن کا مطلب ہے کہ اس کا ہنسنا بولنا، اس کی شوخیاں شرارتیں، یہ اس کا ٹیڑھا پن ہے، اور اسی کے ساتھ اور انہی اداؤں کے ساتھ عورت جو ہے وہ خوبصورت لگتی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ کس طرح شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو بہکایا اور ان کو جنت سے نکلنے کا سبب بنا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ ناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔